السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، سوال آپ کا یہ ہے کہ گاؤں کے اندر ہے، کسی نے دو شیعہ لوگوں کے اوپر حملہ کیا، ایک زخمی ہے اور ایک جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اب سوال اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کا پہلے بریلویوں نے جنازہ پڑھا، جس طرح کے پڑھا جاتا ہے 4 تکبیرات کے ساتھ، اور جس طریقے پر وہ پڑھتے ہیں، اور دوسری مرتبہ پھر شیعہ لوگوں نے ہلاک ہونے والے کا جنازہ پڑھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو جنازہ اہل تشیع نے پڑھا وہ ٹھیک ہے یا جو جنازہ بریلوی وغیرہ نے پڑھا وہ ٹھیک ہے؟ جواب یہ ہے کہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ دونوں ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے کہ اہل تشیع کا جو بھی کرنا ہے وہ کتاب و سنت کے الٹ ہی ہے۔ ان کی نماز ہو، ان کا جنازہ ہو، بلکہ نماز اور جنازے سے پہلے ہم وضو کی بات کیوں نہ کر لیں، تو نماز کے لیے ضروری ہے باوضو ہونا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ مطلب کیا؟ حدیث ہے کہ بغیر وضو کے اللہ سبحانہ و تعالی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو اب اہل تشیع کا وضو ہی الٹا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے اور حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ ہم نے وضو کے اندر اپنے پاؤں کو دھونا ہے، الا یہ کہ باوضو جراب یا موزہ پہن رکھا تھا، ورنہ پاؤں کو دھونا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین۔ تو یہاں پاؤں دھونے کا بھی حکم ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام نے تو بات ہی مکھا دی، بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا کہ وضو کرنے والے کے لیے ایڑیوں میں ہلاکت ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مطلب وضو کیا، پاؤں دھو لیے، مگر ایڑی یا ٹخنا خشک رہا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو اہل تشیع کی نماز ہے یا ان کا جنازہ ہے وہ بالکل ہی بیکار ہے، ردی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ خلاص، جہاں تک معاملہ ہے بریلوی یا دیوبندی حضرات کے جنازے پڑھنے کا، تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جنازے کے اندر جب ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم، تو ثنا کے اندر یہ جل ثناؤک کا اضافہ کر دیتے ہیں، اضافہ ہو گیا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام صحیح مسلم میں فرما رہے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ حضور کا 1400 سال پہلے کا فرمان آج بھی 24 کیرٹ کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر بالکل فریش ہے، بالکل تازہ دم۔ ٹھیک ہے جی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی عمل کیا اور اس پر ہمارا حکم نہ ہوا وہ مردود ہے۔ تو جلا ثناؤ کا مردود ہو گیا۔ اب جلا ثناؤ کا مردود تو جہاں اس نے اضافہ کیا وہ بھی خلاص ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جنازے کی نماز میں بریلوی اور دیوبندی، یہ دونوں ٹبر، یہ دونوں خاندان، یہ دونوں قبیلے، یہ دونوں مسلک، یہ دونوں فرقے، نہ امام فاتحہ پڑھتا ہے نہ مقتدی فاتحہ پڑھتا ہے۔ اور نماز کے اندر فاتحہ جو ہے وہ نماز کی روح ہے۔ میں بول رہا ہوں نا اس لیے کہ میری روح ہے، اور عبد الغفور سن رہا ہے اس لیے کہ عبد الغفور میں روح ہے۔ روح اگر نکال دی جائے، آپ میری ڈیڈ باڈی پر آ کر 1000 باتیں سنائیں، میں نے آپ کا سوال کوئی نہیں سننا۔ جب میں نے سننا نہیں ہے میں نے جواب بھی نہیں دینا۔ تو روح ہے تو آپ نے سوال کیا، روح ہے تو میں جواب دے رہا ہوں۔ جب میں مروں گا عبد الغفور سوال کرے گا، میں نہیں سنوں گا۔ جب میں مرا ہوا ہوں گا عبد الغفور کے سوال کا جواب بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو جنازہ ہو یا نماز ہو یا نماز استسقاء ہو وغیرہ وغیرہ جتنی بھی نمازیں ہیں، نماز کے اندر فاتحہ نماز کی روح ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے، اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے راوی ہیں۔ یہ حدیث امام بخاری بھی لائے، امام مسلم بھی لائے، امام ابو داود بھی لائے، اور دیگر کئی محدثین یہ روایت لے کر آئے۔ ہے 24 کیرٹ کی روایت، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی صحیح مسلم کے اندر من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہو خداج فہی خداج۔ تو ایسی نماز ناقص ہے اور نماز نہیں ہوگی فاتحہ بغیر۔ اب دیوبندی بھی بریلوی بھی دونوں نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں پڑھتے، امام بھی مقتدی بھی۔ مجھے بتائیے جنازہ ہوا کہ نہ ہوا؟ نہیں ہوا، سیدھی سیدھی بات ہے، نہیں ہوا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم جنازے میں بات کر لیتے ہیں درود کی۔
تو درود کے اندر دونوں دیوبندی بھی بریلوی بھی سلمتا بارکتا ترحمتا اضافہ کر دیا. اب اس اضافے کے اندر اس اضافے کے اوپر وہی حدیث دوبارہ وارد ہو جائے گی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. تو یہ سارا درود ہی اللہ نے رد کر دیا. کیوں؟ اس کے اندر بدعت کا اضافہ پڑ گیا، اس کے اندر بدعت کا اضافہ پڑ گیا. آپ کو میں سرخ مرچ دیتا ہوں اور اس کے اندر میں آپ کو اینٹیں کوٹ کر کے دے دیتا ہوں اور آپ دیکھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ وہ مرچیں لیں گے؟ آپ کو میں دودھ بیچتا ہوں اور اس دودھ کے اندر میں پانی ڈال دیتا ہوں. ویسے میں دودھیا ہوں، دودھ بیچتا ہوں، الحمدللہ اس اللہ عرش والے کے فضل سے میرا دودھ 24 کیرٹ ہوتا ہے، جس طرح میرا مسئلہ 24 کیرٹ ہے، اور یہ اللہ ہی کا فضل ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. میرے کسٹمر اگر کہیں ان کو اچانک جانا ہوتا ہے تو وہ مجھے پیشگی اطلاع دیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اور ساتھ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے بھی ہمیں دودھ چاہیے کہ وہاں ہمیں دودھ خالص نہیں ملتا. تو جس طرح دودھ کے اندر پانی ملا لیں یا مرچوں کے اندر اینٹیں کوٹ لیں یا چائے کی پتی کے اندر آپ چھولے کا یا کسی اور چیز کا چھلکا کوٹ کر کے ڈال دیں، اگر ایک سمجھدار بھلے معنی کھاتا پیتا بندہ یہ دیکھے گا، وہ کہے گا نہیں لیتا، میں اس 100 روپے والے دودھ کی بجائے 120 روپے والا دودھ لے لوں گا مگر پانی ملا دودھ نہیں لوں گا. تو اللہ عرش والا، اللہ 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 اللہ، جس نے اپنے حبیب اور محبوب جناب محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کی 23 سالہ زندگی کے اندر انت ہی کر چھوڑا، محنت کا ریکارڈ ہی توڑ دیا، اور پھر اللہ کو اور اپنے اصحاب کو گواہ بنا کر کہا کہ میں نے تم تک پہنچا دیا، تم گواہ رہنا اے اہل زمین. تو اتنی محنت مشقت کے بعد اب اگر اس دین کے اندر ہم جل ثناؤ کا اضافہ کریں گے، ہم سلم تبارک کا اضافہ کریں گے، وہ درود وہ ثنا اللہ نے قبول کرنی ہے. ہمارے ہم دفتر دیکھتے ہیں نا کہ جناب یہ جو میرے شہر میں اسے کمیٹی والے بولتے ہیں یا فوڈ والے، کمیٹی والے کو چھوڑو، فوڈ والے اکثر ہم خبروں میں دیکھتے ہیں کہ جناب انہوں نے 10 کنٹینر 2 کنٹینر دودھ کے ضائع کر دیے. کیوں؟ وہ دودھ خالص نہیں تھا، اس دودھ کے اندر ملاوٹ تھی، اس دودھ کے اندر 2 نمبری تھی. پتہ نہیں 50 کلو کا کنٹینر ہے، 100 کلو کا کنٹینر ہے، ہاں جی کوئی ہزاروں ٹن دودھ ضائع کر دیتے ہیں. کیوں؟ دودھ میں ملاوٹ ہے. تو پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دیوبندی ہو بریلوی ہو، اللہ کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، ہم نطفے سے پیدا ہونے والے دودھ پانی ملا دودھ نہیں لیتے. ہم کیا، ہماری اوقات کیا، پھدی کیا آتے، پھدی کا شوربا کیا، ہم دودھ ملا پانی نہیں، ہم پانی ملا دودھ نہیں لیتے. ہم اینٹیں کوٹی ہوئی مرچیں نہیں لیتے، ہم پتی میں چھلکے پیس کر ڈالے گئے وہ نہیں لیتے. اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب سے 23 سال اس لیے محنت کروائی کہ جہاں منہ آنکھے اللہ دے دین دے اندر ملاوٹ کریں دا ونجے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ملاوٹ شدہ ثنا قبول نہیں کرنی. اللہ نے ملاوٹ شدہ درود قسم اللہ کی نہیں قبول کرنا. مجھے کعبے کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم، ابراہیم خلیل اللہ کے رب کی قسم، اللہ نے ملاوٹ شدہ جل ثناؤ کا قبول نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ملاوٹ شدہ درود بھی قبول نہیں کرنا. تو لو جی اب فیصلہ آ گیا، ثنا بھی رد، فاتحہ آپ نے خود رد کر دی، نہیں پڑھی، درود بھی آپ نے خراب کر دیا، وہ بھی گیا. تو پیچھو بچہ کیشی کاکھ مویا ہویا. تو شیعہ نے جو جنازہ پڑھا وہ بھی فیک، بریلوی نے جو جنازہ پڑھا وہ بھی ردی. اب سوال ہے
شیعہ بندے کا جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات میں بریکٹ میں کہہ دوں، اسلام دہشت گردی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اسلام لاقانونیت کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ جن دو شیعہ لوگوں پر حملہ کرنے والے نے حملہ کیا، اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ جو زخمی ہوا ظلم ہوا اس کے ساتھ، جو مارا گیا ظلم ہوا اس کے ساتھ۔ اسلام دہشت گردی اور لاقانونیت کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس دہشت گردی یا اس ذاتی نوعیت کا جو بھی حملہ ہوا، ہم بحیثیت مسلمان اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اچھا، سوال اب اس میں آپ کا یہ ہے کہ شیعہ بندے کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب کو منافقوں کا جنازہ پڑھنے سے منع کیا۔ ٹھیک ہے جی، کہاں پر منع کیا؟ یہ سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اسی طرح مشرک بندے کا جنازہ پڑھنا بھی منع ہے۔ جس کے عقیدے کے اندر، جس کے اعمال کے اندر شرک موجود ہے، اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ منافق کے لیے کہا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، قرآن پاک کا گرا سادہ۔ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ نے منافق کے جنازے سے منع کر دیا، اور مشرک کے جنازے کے لیے وہ بھی سورۃ التوبہ ہے۔ سبحان اللہ، کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 11 کے اندر۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اب مشرک وہ چاہے اپنا رام کی مورتی پوجنے والا ہو، یا مشرک جناب حضرت علی کو پوجنے والا ہو، ہاں جی، مشرک کلمہ گو مر گیا یا مشرک غیر کلمہ گو مر گیا، مشرک کا جنازہ قرآن مجید فرقان حمید نے پڑھنے سے منع کر دیا۔ یہ منافقوں کے حوالے سے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، یہاں سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 کے اندر آیت بھی بتا دوں۔ جو آیت پڑھی منافقوں کے حوالے سے، آیت نمبر 84 ہے سورۃ التوبہ میں، اور مشرکوں والی آیت بھی آپ کو پڑھ کر کے سنا دوں۔ لو جی، یہ بھی آ گئی۔ آیت نمبر 113 ہے 113 سورۃ التوبہ پارہ نمبر 11 کے اندر۔ اس لیے کسی بھی مشرک، کسی بھی بدعتی اور کسی بھی منافق صفت بندے کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اور یہاں ایک اور بھی اضافہ کر لیں، جو میرے نبی اللہ کے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اپنے سینے میں بغض رکھتا ہو۔ کیا مطلب؟ جو صدیق اکبر سے نفرت کرتا ہو، جو فاروق اعظم سے نفرت کرتا ہو، جو یا انہیں نعوذ باللہ غاصب کہتا ہو، جو عثمان ذو النورین سے نفرت کرتا ہو، ہاں جی، جو جناب علی المرتضیٰ میں غلو کرتا ہو، جو جناب حضرت معاویہ کے لیے نفرت رکھتا ہو، جو جناب ابو سفیان کے لیے نفرت رکھتا ہو اپنے دل میں، جو مومنوں کی ماں عائشہ کے لیے نفرت رکھتا ہو، جو مومنوں کی ماں حفصہ کے لیے نفرت رکھتا ہو دل میں، رضی اللہ عنہم اجمعین، ایسے بے ایمان کا جنازہ پڑھنا ایک موحد اور توحیدی بندے کے لیے حرام ہے۔ ہاں، مشرکوں کے لیے کوئی بارڈر نہیں، وہ جو مرضی کرتے پھرے۔ واخر دعوانا